الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے حد درود و سلام. محترم حضرات، سابقہ جمعہ میں نے قیامت کے آثار، ان کی نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا. اسے گزشتہ سے تھوڑا پیوستہ ملا ہوا آج بھی یہ خطبہ انشاءاللہ دینے کا ارادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے زیادہ سے زیادہ نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ. قالوا یا قیل یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ تم پیروی کرو گے تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں یہود و نصارہ کی، تم ان کی پیروی کرو گے بالشت در بالشت، ایک ایک بتہ، ایک ایک بالشت، اور ذراعاً بے ذرائن، ایک ایک ہاتھ،
ایک روایت میں حذو نال بالنال، قدم بہ قدم تم ان کی پیروی کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ یہود و نصارہ یا وہ قومیں گوہ کے سوراخ میں گھسی ہیں تو تم بھی گھسو گے، اتنی پیروی تم کرو گے اس قوم کی جو گزر چکی ہے، جو ضلالت اور گمراہی میں۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ یہود و نصارہ کی ضلالت و گمراہی کو اللہ نے کتنا واضح کیا ہے، اتنا زیادہ واضح کیا ہے یہود و نصارہ کی ضلالت و گمراہی کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دی ہے کہ تم ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، اور کون؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فمن، اور کون؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، چونکہ یہود و نصارہ کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے، اور گرد و پیش میں بسنے والے لوگ وہی تھے، اور وہی سامنے ہونے والے تھے۔ آج ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے گھر ہو، چاہے گھر سے باہر ہو، چاہے اجتماعیت کا ہو، چاہے انفرادیت کا ہو، چاہے منظم ہو چاہے غیر منظم، ہمارا طور طریق کھانے کا، پینے کا، پہننے کے، اوڑھنے کا، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہم بھولے ہوئے ہیں، بھول چکے ہیں، اور اس کو جاننے کے بعد بھی اپنی زندگی میں رائج نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہی دی تھی کہ تم ان کی پیروی کرو گے۔ آج ہمارا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، سارا کا سارا نظام غیر قوموں کی طرح سے ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس سے تھوڑا ہم تنازل کیے، نیچے ہٹے، کہ ہمارا وقار سماج میں نہیں رہ جائے گا۔ آپ نے وقار بچانے کے لیے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا، اپنی انا کو بلند کرنے کے لیے آپ نے دین اسلام کے قانون کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو داؤں پہ لگا دیا، تو اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ آپ ہم سوچیں۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایسے ایک کے بعد ایک اٹھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، جسے جو کا، گیہوں کا چھاننے کے بعد ردی چیز چھلنی سے نیچے گر جاتا ہے، چوکر یا کھجور کی گٹھلی کے اوپر کا چھلکا جسے نچوڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، ایسے ہی لوگ باقی بچیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبالیہم اللہ تعالی بالتن، اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مرے یا جئیں، کوئی پرواہ نہیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندے پر حرف نہیں آنے دینا چاہتا ہے، مگر ہم خود ہی ہلاکت کی دعوت دیں اپنے طرز زندگی سے، اپنے عقیدہ و عمل سے، ہم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قطعاً تم دنیا کے کس وادی میں مرو گے اور کھپو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا اذا کان ومراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم الی بینکم فظہر الارض خیر من بطنها، او اذا کان ومراؤکم
शरारकुम व अगनियाकुम बखलाकुम व उमूरुकुम इला निसाइकुम बतनुल अर्द खैरुम मिन दारिहा, कि जब देखना इस दुनिया में हाकिम लोग नेक होंगे, भले होंगे, उनका अंदाज़ ज़िंदगी भला होगा, सोचो फिक्र भली होगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और तुम्हारे मालदार जब गनी लोग, मालदार लोग सखी होंगे, फयाज दिल होंगे, अल्लाह की राह में, गुरबा मसाकीन में, दीनी कामों में खर्च करने वाले होंगे, और तुम्हारे मामलात आपस में मशवरे से तय होंगे कि भाई कोई मामला आ गया तो आओ बैठ जाओ, चार लोग, फैसला हो जाए, मशवरा हो जाए, कैसे किया जाए। मशवरा के सिलसिले में तो अल्लाह ताला ने एक सूरह उतार दी कुरान करीम में, सूरह शूरा। और मशवरे में ये कोई ज़रूरी नहीं कि मौलवी शौकत की बात मान ली जाए। इस अंदाज से अगर कोई बैठता है मशवरे में कि हमारी ही चले, हमारी अना को ठेस न पहुँचे, वो मशवरा नहीं है, वो फेल है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ वशाविरहुम, आप उनसे मशवरा लीजिए सहाबे कराम से, फतवक्कल अलल्लाह, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा कीजिए। ग़ज़वे उहद का मौका था, आपने शूरा तलब की, अकाबिर सहाबा, अवामुन्नास सब इकट्ठा हो गए। आपने राय दी कि मेरा ख्याल है, मेरी राय है मशवरे में कि मदीना में रह करके दफा किया जाए, जो हमलावर हो रहे हैं तो मदीने में रहकर दफा किया जाए। लेकिन ज़्यादातर वो सहाबे कराम जो नौजवान भी थे और वो सहाबे कराम जो बद्र में नहीं शरीक हुए थे, वो जज्बात से फटे पड़ रहे थे, टूटे पड़ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में मुकाबला होगा, अक्सरियत उनकी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़लियत में आ गए राय देने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उठे, घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और आपने लिबास तन किया, लिबास ज़ेब तन किया, खुद ज़रा और असलहा हमायल किए और निकल कर सामने जब आए, अब लोगों को एहसास हुआ कि हम लोगों ने दबाव डाल के हुजूर को मजबूर कर दिया शायद, तो माजरत करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मर्ज़ी, आपका मशवरा हम पर गालिब है, आप जो चाहें वैसा करें, हम तैयार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नबी निकल पड़ता है मुसल्ला होकर, तब फिर उसको उतारता नहीं है, या तो जान चली जाएगी, शहीद हो जाऊंगा, या अल्लाह अपने काम को फतह करेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमतुन्नास के मशवरे का लिहाज रखा। आज हमारे यहाँ मशवरा होने लगता है तो हर एक समझता है कि वह हमारी ही मान ली जाए, नहीं तो फिर नाराज़ होकर भागने लगते। खैर बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसे मसाइल होंगे उम्मत मुस्लिमा में, तो ज़मीन की पीठ बेहतर होगी उसके पेट से, ज़िंदगी बेहतर होगी मौत से। इसलिए कि जब सब भला ही भला होगा, हमारा हाकिम, हमारा अमीर, हमारा खलीफा भला है, हमारे मालदार लोग दहाना खोले हुए हैं दौलत की नेक कामों के लिए, और इसी तरह से हमारे मसाइल आपस में बैठ कर तय होते हैं, मर्द लोग तय करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान व मराउकुम शरारक व समहाउकुम व अगनियाउकुम व खलाउकुम व उमूरुकुम इला निसाइकुम, और जब उस दौर के लोग, हाकिम लोग बदतरीन हो जाएंगे और मालदार लोग बखीली करने लगेंगे, तुम्हारे मशवरे औरतों से तय होंगे, आपस में नहीं कि बात होगी चार आदमियों में तो कहेंगे ज़रा सा मलकिन से समझ ली तब बताइए। ये मसाइल आप ज़रा समझें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त ज़मीन
کا پیٹ بہتر ہوگا اس کی پیٹ سے، یعنی موت بہتر ہوگی زندگی سے، اس لیے کہ اس دور میں بھلائی کی امید نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم سے اور آپ سے کوئی بھلائی کا بھی کام ہو، بھلائی پر قائم ہی نہیں رہ پائیں گے۔ میرے دوستو، بھائیو، ہم ان تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ سے نصیحت لے کہ ہمارا اجتماعی نظام، انفرادی زندگی، گھریلو زندگی اور سماجی زندگی کیا ان تمام باتوں کا متحمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی ہمارے لیے وبال ہے، اور اگر واقعی متحمل ہے ان مسائل کا تو ہمارے لیے ہماری زندگی مبارک ہے، سعادت مند ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک وقت آئے گا جسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کیا ہے کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العاقلۃ الی قصعتها، ایک دور آئے گا اس امت پر، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، کما تداعی العاقلۃ الی قصعتها، جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ، آپ نے جب اتنا فرمایا تو ظاہر بات ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ انہوں نے کہا فقال قائل من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، قلیل ہوں گے، جب ساری دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہم کو نیست و نابود کرنے پر تل جائیں گے، تو کیا ہم اس وقت تھوڑیں گے؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم کثیرون ولکن غثاء کا غثاء السیل، بہت زیادہ ہوگے، تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، لیکن تم بہاؤ کے رو پر بہہ جاؤ گے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تمہارا نظریہ ہو جائے گا اس طرح کا، تم دین اسلام کو ایک کنارے لگا دو گے۔ غصہ ان کا غصہ السیل، جیسے بہاؤ پر تنکے بہتے ہیں، خاص و خاشاک بہتے ہیں پانی کے بہاؤ پر، ایسے تم بہہ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ولا ينزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم، اور تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کا خوف نکال دے گا۔ اس لیے کہ بھائی دینداری نہیں، عمل صالح نہیں، ہماری وضاقتہ نہیں، ہمارا لین دین نہیں، جھوٹ و فریب و مکر و دغا ہمارا شیوا ہے، تو دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا، دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی خصوصیات بیان کی ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر یا مسافۃ شہر، کہ میری امت کو یا مجھے 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا گیا، رعب کہ دشمن 1 مہینہ پہلے ہمارے سامنے ہوگا، ہم لوگ سفر کر کے پہنچیں گے، مقابلہ 1 مہینے کے بعد ہوگا، تبھی اس کے پیڑ ہل جائیں گے، پاؤں میں لرزہ آ جائے گا، خوف و دہشت اس کے دل میں طاری ہو جائے گا۔ یہ رعب کا عالم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا تو تمہارے دلوں سے دشمن کا خوف ختم ہو جائے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، آج ہم اور آپ اسی انداز کے ہیں، کوئی قدر نہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ کسی سے حوالہ دو کہ مسلمان بھائی نے کہا ہے، حاجی صاحب نے، مولوی صاحب نے کہا، حافظ جی نے کہا ہے، ارے کہیں گے مارو، چھوڑو، اعتبار کرنے کے لائق نہیں کسی پر، کیونکہ اتنا زیادہ، کبھی میں نے اگر بیان کیا تو کیا ہے، نہیں کیا ہے، ایک بات کہ کسی آدمی کا پیسہ کسی عیسائی نے مار لیا،
وہ آئے دن دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں ملتا. کسی نے پوچھا کہاں تم دوڑ دوڑ کے آتے ہو جب تک؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا بہت بڑا پیسہ یہ ہڑپ کے بیٹھے نہیں دیتے، وعدہ پر وعدہ وعدہ پر وعدہ. پھر کچھ نے جاؤ ان کے پوپ کے ساتھ فلاں جگہ ان سے کہو مل جائے گا. انہوں نے جا کے پوپ صاحب سے، پادری صاحب سے، عیسائیوں کے امام سے کہا کہ فلاں آدمی ہمارا اتنا لیے نہیں دے رہا ہے. ایک اتنے بڑے رقعے میں کچھ لکھ کے اور لپیٹ کے دیا، کہا جاؤ انہیں دے دو. لے کے دیا، منٹوں سیکنڈوں میں الا کر کے ساری رقم دے دیا. تو اس نے پوچھا کہ سر یہ بتائیے اس میں کیا لکھ دیا آپ نے؟ سر نے کیا لکھ دیا کہ جو آپ نے دے دیا؟ کہا اس میں یہ لکھ دیا ہے کیا تو مسلمان ہے جو پیسہ مار رہا ہے؟ تو مسلمان ہو گیا ہے. یہ بہت بڑی عبرت کی بات تاریخ میں کہیں مذکور ہے، بارہا میں نے اس کو سنا ہے. کیا ہو گیا؟ پوری امت کے افراد کا سر شرم سے جھکنے کے لائق ہے. آج ہمارا معاملہ وہی ہے. تو ہمارے بارے میں ان کے دل میں محبت، ان کے دل میں رعب اور جلال کہاں سے ان کے دل میں پیدا ہوگا کہ یہ مسلمان آمدن مسلمان آ رہے ہیں. وَلَا يَقْذَفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. وہن. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہارے دلوں میں جو وہن پیدا ہوگا وہ ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج ہم کو زندگی پیاری ہے، موت نہیں پیاری ہے. موت سے گھبرانے لگے ہم لوگ. آج دیکھیے کہ زندگی بچانے کے لیے ہم لوگ راتوں دن لگے ہیں، چھوٹے اسپتال سے لے کر بڑے اسپتال تک. مگر جس رب کائنات نے ہم کو زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ سے صحیح سالم مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ ڈھانچہ اسی کا بنایا، مشین اسی کی بنائی ہوئی، اور غلط استعمال اس کا ہے. کوئی مشین ڈیزل کے بجائے پانی سے نہیں چل سکتا. کوئی مشین بغیر پیٹرول اور ڈیزل کے اگر نہیں چل سکتی ہے تو پانی ڈالنے سے نہیں چلے گا، آگ دکھانے سے نہیں چلے گا. یہ مشین جس میں ہم اور آپ راتوں دن غلاظت بھر رہے ہیں، منہ بھر بھر کے خراب کر رہے ہیں اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو. بدبو. مذہب اسلام ایک پاکیزہ نظام ہے. مسواک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا اس انداز پر کہ اگر مجھے میری امت کا مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو مسواک کو لازم کر دیتا. مسواک مطہرۃ للفم، منہ کے پاکیزگی اسی زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے آپ تمام دعائیں پڑھتے ہیں، نماز کی اور غیر نماز کی. مسجد میں جاؤ کون دعا، نکلو تو کون دعا، گھر میں داخل ہو تو کون دعا، نکلو تو کون سی دعا، لیٹرن باتھ روم میں جاؤ تو کون سی دعا. اور آپ کا منہ اتنا گندا غلیظ. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کو ہم ناپسند کرنے لگیں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں، کیا آج یہ ماحول، یہ معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. اب وہ بیان ہو رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو جائے گا، علل دلل خیانت ہو رہی ہے، لوٹ مار، حق مارے جا رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ دشمن کا رعب ڈال دے گا. وہ ہر دم گھبرائیں گے، اپنے سایہ سے گھبرائیں گے. کوئی
اتنی بڑی ٹھوک نہ دے۔ ظاہر بات ہے جب مارے ہیں، بےایمانی کیے ہیں، خیانت کیے ہیں، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الگ سے یہ بات ہے کہ پھر جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر میدان محشر میں پہنچے گا۔ آپ دیکھیے اپنے کوئی بھائی کا حق مارے ہے، کوئی بہن کا حق مارے ہے، کوئی ساتھی اور کاروباری کا حق مارے بیٹھا ہے، یہ سب خیانتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو تمہارے دلوں میں اللہ ڈال دے گا دشمن کا رعب، اور ولا فشا زنا فل اکثر اللہ کثر فیہم الموت، اور جب زنا کثرت سے ہونے لگے گی، زنا کا غلبہ ہوگا تو کثرت سے موتیں ہوں گی۔ آدمی کو پتہ چلا ہمارے بہن بیٹی کے ساتھ عزت آبرو کا کھیل کھیل رہا ہے، موقع پا کر وہ قتل کر دے گا۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَلَا نَقْصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی، ناپنا تولنا باٹ بٹخرا ہی نہیں ہے، بڑی بڑی جریب زمین ناپنے کے لیے فیتا کپڑا سرکا دیا 2 انچ 4 انچ، کپڑا ناپنے والے نے کم کر دیا، 10 میٹر میں 9.5 ہی ملا اس کو بیچارے کو۔ اب جب اس کو پتہ چلا تو کیا کرے گا، وہ فساد برپا کرے، لیکن روزی تنگ کر دی جائے گی، ماحول سماج معاشرے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، اور جب کسی قوم میں حق کو ناحق بتایا جائے گا، بغیر حق کے فیصلہ ہوگا تو خوریزی ہوگی۔ اولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں جب کسی قوم میں بدعہدی آ جائے گی، جو عام طور سے ہے، آپ سے عہد و معاہدہ کیا اور اس کے بعد صبح طے ہوا شام کو مکر گیا، شام کو طے ہوا صبح میں مکر گیا کہ ہمارا آپ کا جو طے تھا وہ نہیں ہوگا، مکر گیا کسی وجہ سے، 500 میں طے ہوا تھا، کوئی 525 دینے لگا، اسی پہ ایمان بک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ وقت آئے گا یمسی مومنن و یصبح کافرا و یصبح مومنن و یمسی کافرا، صبح ہو کر مومن اٹھے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہو کر اٹھے گا صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ بھی دین ہو بعرض من الدنیا، دین بیچ دے گا دنیا کے معمولی سکے کے بدلے، دین بیچ دے گا دنیا کے معمولی سکے کے بدلے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالات ہوں گے اس دنیا میں کہ قرب قیامت کی ساری نشانیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اسامہ بن زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشفا علی وتمم من اطام المدینہ، مدینہ کے کسی اونچ جگہوں میں سے ایک جگہ پر آپ کھڑے ہوئے، بلند جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اعلان کیا فقال هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ کیا تم وہ چیز دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ آپ نے ایک بار فرمایا حل تسمعون ما اسمع، کیا تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ حل تعلمون ما اعلم، جو کیا تمہیں معلوم ہے جو مجھے معلوم ہے؟ صحابہ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، اللہ و رسول عالم۔ آپ نے فرمایا سنو لا ارل فتنہ تقع خلال بیوتکم کقطع المطر، تمہارے گھروں میں فتنے واقع ہو رہے ہیں، فتنے، یہ آج فتنے جو چل رہے ہیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، فتنے آزمائش ایمان کی قدم قدم پر ہے، یہی فتنے ہیں، اور دنیا میں جو فتنے ہم سے کیا لینے دینا ہے؟ یہی جو ہماری اولادیں ناکارہ ہیں، ہمارے بال بچے جو ہے شراب نوش ہیں، ہمارے بال بچے آوارہ گردی کرتے ہیں، بچوں کو جیسے مقدمات قائم ہیں،
یہ سب فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، دین چھوڑ کر بے دینی کا دورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے واقع ہو رہے ہیں جیسے بارش کا پانی گر رہا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ ہر بار ثابت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اپنے ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہمارا عمل کیسے ہو، ہم اللہ کے یہاں کیسے سرخرو ہوں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بھی بتلایا تھا اس سے پہلے، اتقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائیں گے، جلدی جلدی مہینہ طے ہوگا، سال طے ہوگا فٹافٹ، دن کٹے گا فٹافٹ، جس پر تشریح ہو چکی ہے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے؟ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کے اٹھا لینے سے اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ ایک روایت میں ہے تو جاہل لوگ بچیں گے تو وہی فتویٰ دیں گے اور وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابھی کہیں بات ہو رہی ہے مسئلے کی تو 4 آدمی کہیں گے آؤ ہم تمہیں بتا دیں، کوئی ادھر کہے گا رے سنو ہماری ہم بتا رہے ہیں، کوئی کہے ہماری سائیکل خراب ہوئی تب کوئی نہیں کہے گا لاؤ ہم ٹھیک کر دیں، کہیں گے اس کو لے جاؤ دکاندار کے پاس، مستری کے پاس، وہ ٹھیک کرے گا۔ اور دین کی باتوں کو بتانے کے لیے 4 جنے کھڑے ہو جائیں، لاؤ ہم بتا دیتے۔ اللہ کیا کمال ہے۔ بہرحال وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل کثرت سے ہوگا۔ قالوا وَمَا الْحَرْجُ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قتل ہے، قتل کثرت سے ہوگا۔ آج کا یہ دور جو ہمارا چل رہا ہے بہت ہی تنگ دور ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اعمال کی بنیاد پر، ہمارے کردار کی بنیاد پر، بے دینی کی بنیاد پر۔ جب یہ معلوم ہے سب کو کہ نماز ترک کرنے سے کفر لازم ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم اس پر اٹل ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ روزہ آتا ہے، گٹکا کھانے والے لوگ 90% روزہ نہیں رکھتے، خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ منشیات میں سے ہے، دماغ ناشتہ ہے نا، اور جیسے ہی اونٹ کے نیچے گیا تیسے تر و تازہ ہو گیا ایمان، نظر اونچی ہو گئی، دماغ تازہ ہو گیا، پہلے معوف تھا۔ اس چیز کو بچانے کے لیے آدمی مغلظات کھا کے پاکیزہ رمضان جس سے تقوی و طہارت دل میں پیدا ہو سکتی تھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ دین اسلام کے 5 ارکان توحید اور رسالت کا اقرار، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان میں سے کون سا ہے کہ جس کا کل سیدھا ہو؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، جس پر بھی بحث کی جائے، جس بات کو بھی سامنے لایا جائے اس میں ادھورا پن معلوم ہوتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی چیز سے منع کیا قوم فوراً رک گئی، جس کام کو کرنے کا حکم دیا افراد ملت اس پر ٹوٹ پڑے۔ آج حرام چیزوں سے روکا جا رہا ہے، وہ سود ہے، وہ زنا ہے، وہ شراب ہے، وہ چوری ہے، وہ ڈکیتی ہے، وہ فریب کاری ہے، لین دین و معاملات کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں کوشش کرتے کہ یہ اصلاح ہو جائے ہماری۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں نہیں جانتا تھا۔ قبر میں جب لٹایا جاتا ہے مردہ تو فرشتے جب آتے ہیں کہ من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون تھے، تیرا رب کون ہے، تو جانکار تو اللہ کے بندے کہیں گے ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جس کو نہیں معلوم، جس کو معلوم تھا اور نہیں عمل کیا، وہ کہے گا ہاں حاضری آپ سب میں نہیں جانتا۔ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی وہی کہہ دیتے تھے، ایمان یقین نہیں۔ ایسی صورت میں ہم اپنے اعمال صالحہ کی گراوٹ پر توجہ دیں۔ بہانہ بازی کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیوں، قوم ملت کے ذمہ داروں، دین اسلام کے تمام مسائل پر ہم توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی اور اسلامی زندگی عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور کتنا تھا،
مبارک کتنا تھا، مقدس کتنا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے اسلام پر، یعنی نماز روزہ زکوٰۃ، اس کا نام اسلام ہے، اور جس کو تو وفات دے، موت دے ایمان پر۔ یہ آپ کی دعا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے وہی دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور موت دے تو ایمان پر۔ آمین۔ تقبل اللہ منا منکم۔